اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرۃ العرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعاقب کیا، لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام و نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی اثناء میں ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کی ہے اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھیں، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتلائے؟ اس وقت جبریل امین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خداوند جبار نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک دکھائی نہ دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ و علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگ باری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلیں اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلہ کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ باری کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت و بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فرسا واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہوں۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی و ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیف اٹھائیں اور صدمے برداشت کیے۔